ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. سورہ قلم شریف کی آخری آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں. اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ارشاد فرمایا ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان کافروں سے، مشرکین مکہ سے کوئی اجرت مانگتے ہیں دنیاوی کہ میں جو تمہیں تبلیغ کرتا ہوں تو اس پر اتنی مجھے تنخواہ دو؟ فہم من مغرم مثقلون، کہ وہ اس قرضے کے نیچے مثقلون، بوجھ میں دبے ہوئے ہوں، اس واسطے وہ آپ کے ساتھ یہ زیادتیاں کرتے ہیں. آپ تو فی سبیل اللہ ان کی بھلائی کے لیے تبلیغ کرتے ہیں، مگر وہ آپ کی اس تبلیغ سے اس طرح دور بھاگتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے اوپر کوئی قرضہ چڑھ رہا ہے، ہمیں کو پیسے دینے پڑیں گے اس کے، تو اس لیے وہ آپ کے قریب نہیں جاتے. کیا یہ وجہ ہے؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیبی کتاب ہے، کوئی غیبی لوح ہے ان کے پاس جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مجرم اور مسلم جو ہیں وہ قیامت والے دن سب برابر ہوں گے، لہذا ہمارے پاس دنیا میں مال ہے تو قیامت والے دن بھی ہم جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے. فہم یکتبون، کیا ایسی ان کے پاس کوئی کتاب ہے، ایسی کوئی لوح ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہو کہ مجرم اور مسلم برابر ہوں گے؟ جب ایسی بات نہیں ہے تو پھر یہ ایسے ہی بغیر کسی مقصد کے اور بغیر کوئی بنیاد کے اس طرح کی باتیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ گویا کہ ایک سوالی انداز میں انہیں جھنجھوڑا گیا تھا کفار اور قریش مکہ کو، مگر ان کی قسمت میں ایمان نہ تھا، اس لیے ان پر کچھ اثر نہ ہوا. اللہ جل جلالہ و امن والہ نے پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ارشاد فرمایا فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے. آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ فی سبیل اللہ، آپ اپنی یعنی ذمہ داری سے بھی بڑھ کر ان کے لیے تبلیغ کرتے ہیں، ہدایت کے راستے روشن کرتے ہیں، اور اس کے باوجود جب آگے سے آپ کو رسپانس اچھا نہیں ملتا تو وہ آپ کو الٹا بے وقوف، مجنون اور اس طرح کے وہ آپ کو یعنی الفاظ کہتے ہیں. تو اے محبوب آپ دل تنگ نہ ہوں. ولا تکن فاصبر لحکم ربک، آپ کو تو رب کا حکم ہے نا، اس لیے آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے، ان کی باتوں کو برداشت کیجئے صرف اپنے رب کی رضا کے لیے. ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا، اذ نادا وہو مکظوم، جبکہ اس نے اللہ کو پکارا تھا اس حال میں کہ وہ سخت غصے میں بھرا ہوا تھا، انتہائی غصے میں وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلا گیا مچھلی والا. کہیں تم بھی اس طرح نہ کرنا. مچھلی والے سے یہاں مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں. حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو نینوا والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. عراق کے اندر آج بھی حضرت یونس علیہ السلام کا مزار پر انوار موجود ہے.
موصل شہر جسے کہا جاتا ہے، وہی نینوا کا علاقہ تھا، ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ نے پوری اپنی ذمہ داری کے ساتھ تبلیغ کی، ان لوگوں کو اللہ کا راہ دکھایا، مگر انہوں نے ایک نہ مانی، الٹا جو ہے وہ ہٹ درمی پر ڈٹ گئے، کہنے لگے ہم نہیں تمہاری بات مانیں گے۔ تو انہیں کہا گیا کہ دیکھو عذاب اللہ کا آئے گا اور تم سارے تباہ ہو جاؤ گے۔ حضرت یونس علیہ السلام جس وقت آپ نے دیکھا کہ یہ میری ایک بھی نہیں سنتے، تو انتہائی غصے میں بھر گئے اور قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، ہجرت کر گئے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں سے بھی نہیں پوچھا کہ یا اللہ میں اس قوم کو اسی حالت میں چھوڑ جاؤں یا میری کیا ڈیوٹی ہے۔ تو ان کی ڈیوٹی تھی انہیں سمجھانا، انہیں تبلیغ کرنا، مگر جب انہوں نے کوئی نہ مانی تو حضرت یونس علیہ السلام دل تنگ ہو کے غصے میں بھرے ہوئے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ مچھلی والے جو تھے ان کی طرح آپ کہیں دل تنگ نہ ہو جانا اور دل تنگ ہو کے ان کو چھوڑ کے نہ چلے جانا۔ یہ اگرچہ آج تمہاری مخالفت کرتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو رحمت للعالمین اسی لیے بنا کے بھیجا ہے کہ آپ ہی کے فیض سے یہ ہدایت پائیں گے اور آپ ہی کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر یہ اسلام کو قبول کریں گے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام فرمایا اذ نادیٰ وہو مکظوم، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ صورتحال یہ ہوئی کہ جب حضرت یونس علیہ السلام گئے تو ہجرت کے لیے دریا پار کرنا تھا، دریا کو پار کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی جو ہے جیسے ہی عین وسط دریا میں پہنچی تو وہ ہچکولے کھانے لگ گئی اور قریب تھا کہ وہ سب کو ڈبو دیتی۔ تو ملاح جو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اس کشتی میں کوئی اپنے آقا کا بھگوڑا غلام ہے جو آقا کی اجازت کے بغیر وہ آیا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کشتی ڈوبنے کے قریب ہے، مہربانی وہ کرے کہ دوسروں کو بچا لے، کہ اپنی وجہ سے دوسروں کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ پھر وہ بھگوڑا غلام تو میں ہی ہو سکتا ہوں، اس لیے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں کشتی سے اتر جاتا ہوں، باقی کشتی سلامت آپ لے جائیں۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ وزن زیادہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے وہ ہچکولے کھانے لگ گئی کشتی۔ تو جو ملاح تھے انہوں نے کہا بھئی ایک آدمی کو اترنا پڑے گا وگرنہ یہ سب کو لے کر ڈوب جائے گی۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ کون اترے؟ اب اترنے کے لیے تو کوئی بھی تیار نہیں، کرا ڈالا گیا، 3 دفعہ کرا ڈالا تو تینوں دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ بالآخر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پکڑا اور دریا کے اندر ڈال دیا۔ اللہ کی منشا ہی ایسے تھی۔ آگے اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ منہ کھول کے پہلے ہی تیار کھڑی تھی، جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام پانی میں گئے تو اس نے اپنے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو محفوظ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے مچھلی، ہم نے یونس علیہ السلام کو تیری غذا بنا کے نہیں بھیجا بلکہ تو اس کی محافظ ہے اور تو نے اسے اپنے شکم میں محفوظ رکھنا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اب ایک تو مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا تھا، پھر مچھلی جو ہے وہ پانی کے اندر رہتی تھی، وہ اندھیرا تھا، اور پھر رات کا اندھیرا جب چھایا، غصہ بھی تھا ان کو اور دل تنگ بھی تھا، تو انہوں نے اس وقت رب کو پکارا جس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا اذ نادیٰ وہو مکظوم، جبکہ انہوں نے پکارا، یعنی وہ پہلے چلے تو گئے ہماری اجازت کے بغیر، لیکن بالآخر وہ کہاں جاتے، انہوں نے ہمیں ہی پکارنا تھا، بالآخر انہوں نے ہمیں پکارا، اور وہ اس وقت انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے اور میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا ہے کہ میں تیری اجازت کے بغیر آ گیا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے انہوں نے اس وقت پکارا اور انہیں بعد میں اپنے اس کیے پر ندامت ہوئی اور ہماری بارگاہ کی طرف رجوع کیا، آپ کہیں ان کی طرح نہ بن جائیں،
یعنی ان سے پہلے ہی جس بات کا خدشہ تھا اللہ تعالیٰ نے وہ محبوب کو پہلے ہی بتا دی کہ محبوب کی شان اتنی بلند ہے کہ ان سے کوئی ایسا عمل نہ سرزد ہو جسے خلاف اولا بھی کہا جا سکے. خلاف اولا کام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد نہ ہو، اس لیے پہلے ہی روک دیا کہ آپ ایسا نہ کریں. چنانچہ امام احمد ترمذی اور اس کے علاوہ دیگر محدثین نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوت ذنون اذا دعا ربہ وهو فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور ساتھ ہی سرکار نے فرمایا لم يدعو بها رجل مسلم فی شیء الا استجاب له. فرمایا جو مچھلی والے یونس علیہ السلام نے جبکہ مچھلی کے پیٹ میں وہ قید تھے انہوں نے جو دعا مانگی تھی تو وہ یہ آیت کریمہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور سرکار نے فرمایا اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. اور آج بھی کوئی بھی مرد مسلمان جب کسی پریشانی میں مبتلا ہو اور وہ اس آیت کو پڑھ کے دعا مانگے استجاب لہ، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. تو اس لیے دعا کی قبولیت یا قضاء حاجت کے لیے، بلکہ حاکم نے جو مستدرک میں روایت کی تو اس میں یوں الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الا اخبرکم بشیء اذا نزل باحد منکم کرب او بلاء فدعا به الا فرج اللہ عنہ. فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتلا دوں کہ جب تم میں سے کسی پر کوئی مصیبت آئے، کسی آزمائش میں وہ مبتلا ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو اس دعا کو وہ مانگے تو اللہ اس کی وہ مصیبت دور کر دے گا، اس کی پریشانی کو دور کر دے گا. قیل بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا گیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اے اللہ تو ہی پاک ذات ہے، سبحان ہے، ہر عجز سے پاک ہے، اور انی کنت من الظالمین، کمزوریاں جو بھی ہیں وہ میری طرف سے ہیں اور میری ان کمزوریوں کو تو معاف فرما دے. حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد کریم جو کہ میرے والد تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان سے یہ وظیفہ حاصل کیا کہ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ مشکل میں گھرا ہوا ہو یا کوئی خاص حاجت اس کی ہو کہ وہ دیکھتا ہے کہ میری بھی حاجت پوری نہیں ہو رہی تو اسے 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے. اس طرح سے 4 رکعت نفل کی نیت باندھے اور سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں 100 دفعہ یہ آیت کریمہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ 100 دفعہ پڑھے اور پھر آگے رکوع اور سجدے میں جائے. پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو پھر الحمد شریف کے بعد اس دعا کا جو جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یونس علیہ السلام کو ملا وہ 100 دفعہ پڑھے کہ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور جس غم میں وہ پریشان تھے اس سے ہم نے انہیں نجات دے دی. اور ایسے ہی ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے، جو بھی ایمان لانے والے ہوں گے ان کو ہم اسی طرح نجات دیتے رہیں گے. یہ دوسری رکعت میں یہ آیت 100 دفعہ پڑھے اور پھر جب تیسری رکعت میں کھڑا ہو تو اس وقت پھر پڑھے کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. 100 دفعہ یہ پڑھے کہ اے میرے رب انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے. یہ وہ دعا ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں مانگی تھی. اسے وہ آدمی جو ہے 100 دفعہ پڑھے اور پھر چوتھی رکعت میں فرمایا کہ پڑھے وہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. 100 دفعہ یہ پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد پھر پڑھے 100 دفعہ رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہوں اور تو میری مدد فرما. میں حالات سے مغلوب ہوں، پریشانی سے مغلوب ہوں، مجھ پر جو ہے وہ ضروریات اور حاجات کا غلبہ ہے،
تو تو ہی میری مدد فرما اور میری ان حاجات کو پورا فرما۔ فرمایا اس کے بعد وہ دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا اور اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے یہ نقل کیا، فائدے کے لیے میں نے عرض کر دیا۔ الغرض جو بات چلی آ رہی تھی وہ یہ کہ اللہ نے اپنے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ آپ کہیں یونس علیہ السلام کی طرح دل تنگ ہو کے قوم کو چھوڑ کے نہ چلے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تو یہی تو ایک دروازہ ہے کہ جہاں پر سب کی بگڑی بنے گی، اور اگر آپ چلے گئے تو پھر یہ تباہ ہو جائیں گے، ان میں سے کوئی بھی پھر بچ نہیں سکے گا۔ اس لیے آپ صاحب ہود کی طرح نہ ہونا۔ اور پھر ان کی یعنی کیفیت بیان کرنے کے بعد فرمایا لولا ان تدارکہ نعمت من ربی لنبذ بالعراء وهو مذموم۔ لولا ان تدارکہ، اگر ان کو نہ پا لیتی نعمت من ربہ، ان کے رب کی نعمت، نعمت سے مراد رحمت، کہ اللہ نے ان پر رحمت فرمائی، اور اللہ کی رحمت انہیں اگر نہ پا لیتی تو لنبذ بالعراء، تو وہ بالکل چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے، وہ مذموم، اس حال میں کہ وہ مذموم ہوتے، رحمت سے اور عزت سے بالکل دور کر دیے جاتے۔ آج عزت سے ان کا نام لیا جاتا ہے، قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہے، لیکن اگر اللہ کی رحمت اس وقت ان کو شامل حال نہ ہوتی تو مچھلی نے انہیں پیٹ سے تو باہر نکال دینا تھا، کیونکہ ہم نے مچھلی کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسے خوراک نہیں بنانا، لیکن نکالا کہاں تھا کہ وہ ایک بالکل چٹیل میدان میں جہاں نہ کوئی سایہ تھا اور نہ وہاں پر کوئی اور یعنی انتظام تھا حفاظت کا، وہاں پر جو ہے وہ نکال دیے جاتے، اور ہماری رحمت شامل حال نہ ہوتی تو کوئی ان کی طرف توجہ ہی نہ کرتا، اور اس حالت میں جو بالکل ان کا جسم نازک ہو چکا تھا، اگر ہم اپنی قدرت سے وہ ایک بیل پیدا کر کے ان کے اوپر سائے کا انتظام نہ کرتے تو وہ دھوپ میں ہی اسی طرح سے گل سڑ جاتے، اور لوگ بھی ان کو اللہ کی رحمت سے محروم سمجھنے کی وجہ سے کوئی اچھے الفاظ سے یاد نہ کرتے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے دور بھاگنا یا اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرنا یہ ہرگز زیب نہیں دیتا، خاص طور پر ان لوگوں کو جنہیں بہت زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ ارشاد فرمایا فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پھر وہی یونس علیہ السلام تھے کہ اللہ نے ان کو چن لیا اور انہیں اپنے صالحین اور نیک بندوں میں سے فرما لیا۔ انہیں چن لیا، اجتباء کے معنی ہوتے ہیں استفاء کے، یعنی باقی لوگوں میں سے ان کے زمانے میں انہیں چن لینا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو ساری قوم اور سب لوگوں میں، اس زمانے کے لوگوں میں آپ کو اللہ نے سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اس وقت نبی نہیں تھے، صرف قوم کے لیڈر تھے جس وقت یہ سارا معاملہ ہوا، اس لیے ان سے یہ ایک خلاف اولا کام جو ہے سرزد ہوا، اور اس کے بعد آپ کو نبوت دی گئی۔ لیکن جو جامع قول ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، یہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا اور اس طرح سے زندہ نکل آنا یہ حضرت یونس علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اس وقت بھی وہ اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن انہوں نے اللہ جل جلالہ و امن والہ کی یعنی جو مرضی کے خلاف اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑ دیا، تو یہ ان کے خیال میں تھا کہ اس میرے عمل سے اللہ ناراض نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ انبیاء میں فَظَنَّا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ انہوں نے یہ گمان کیا حضرت یونس علیہ السلام نے جاتے وقت کہ لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، کہ ہم ان پر ناراض نہیں ہوں گے اور ان پر تنگی نہیں کریں گے کہ تم نے ایسے کیوں کیا ہے، بس وہ اجازت ہی ہوگی رب کی طرف سے، چاہے قوم میں رہیں اور چاہے قوم کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جائیں۔ یہ ان کا گمان تھا، جس گمان پر وہ قوم کو چھوڑ کے علیحدہ ہو گئے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اللہ جل جلالہ و امن والہ نے فرما دیا کہ آپ کو تکلیفیں جو یہ آپ کی قوم دے رہی ہے یہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو یونس علیہ السلام کو دی گئی تھی، ان کے اندر ہٹ درمی ان سے کہیں زیادہ ہے کہ جن سے یونس علیہ السلام کو واسطہ تھا، مگر اس کے باوجود بھی آپ ان کی طرح انہیں چھوڑ نہ جانا۔ بالآخر ان کو دیکھا، ہم نے صالحین میں سے بنایا، کاملین میں سے بنایا،
ہم نے ان کو ہر طرح سے محفوظ رکھا کہ وہ کوئی ایسا کام کریں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے ترک اولا ہو، ہم نے اس سے بھی انہیں محفوظ فرمایا۔ یہاں سے یہ اندازہ لگایا جائے کہ جب یونس علیہ السلام کو ترک اولا فعل کرنے سے اللہ نے بچایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں ان کے اندر خلاف اولا کام جو ہے وہ ہرگز نہیں پایا جا سکتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کام بھی ہوا وہ انتہائی اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق تھا کہ اللہ نے خود اعلان فرمایا ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، وہ بولتے بھی ہیں تو ہماری وحی سے بولتے ہیں۔ یہ جائے کہ وہ کوئی ایسا کام کریں کہ جس کام کی وجہ سے وہ کام خلاف اولا ہو یا اسے کوئی گناہ کہا جائے۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی اللہ جل جلالہ و عمن والہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مغفرت کی نسبت فرمائی ہے وہاں مفسرین نے یہی معنی کیا ہے کہ ان کے صدقے میں اللہ نے اگلوں پچھلوں کی مغفرت فرما دی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کا اگر یہ معنی کرو کہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے تو پھر وہ نبی معصوم کہاں رہا کہ جس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں کے گناہ بھی معاف کر دیے گئے اور آپ کے پچھلے جو امت ہوگی آپ کی ان کے گناہ بھی اللہ نے آپ کے صدقے میں ہی معاف کیے۔ تو اس طرح سے اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں اور صالحین میں سے ہیں۔ صلاح سے مراد یہ ہے کہ کسی کے لیے بھلائی آدمی جو ہے وہ چاہے، کسی کے لیے برائی نہ چاہے۔ چنانچہ اس میں ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اس وقت فرمایا جبکہ جنگ احد میں جبل رمان پر کھڑے ہونے والے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی اور پھر وہ مال غنیمت کے لیے گئے اور شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اسی وقت ہی ان کو انجام تو اللہ نے دکھا دیا کہ تمہارا کوئی کمال نہیں کہ تمہیں جنگوں میں فتح ہوتی ہے، فتح ہوتی ہے تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے صدقے میں تمہیں ہوتی ہے، ان کے صدقے میں ہوتی ہے، اور تم نے ذرا ان کی مرضی کے خلاف اس جگہ کو چھوڑا ہے تو دیکھو تمہارا کیا حال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس وقت یہ بات گراں گزری تو آپ غصے میں کوئی ضرر کے کلمات ان کے بارے میں جو شکست کا سبب بننے والے تھے کچھ کہنے والے تھے کہ اللہ نے فوراً یہ آیت نازل فرما دی لا تکن کصاحب الحوت، اے محبوب آپ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، آپ یونس علیہ السلام کی طرح نہ کرنا اور کوئی ایسا کلمہ ان کے حق میں نہ کہہ دینا کہ ان کے خلاف اگر وہ کلمہ آپ کی زبان سے نکل گیا تو یہ سارے تباہ ہو جائیں گے، ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بنی ثقیف کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگے تو اس وقت اللہ نے فرمایا، اب فرماتے ہیں اس آیت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ صبر کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو فرماتا ہے فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پر صبر کرو۔ رب کی اگر چاہت یہ ہے کہ تم تکلیف میں ہو، تم کسی بیماری میں ہو، صبر کرو۔ رب کی چاہت اگر یہی ہے کہ تم غربت کی زندگی گزارو تو تم صبر کرو۔ یہ سب کچھ اس رب کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرح چاہے تو چشم زدن میں وہ ایک فقیر کو بادشاہ بنا دے اور چاہے تو چشم زدن میں بادشاہ کو جو ہے وہ تختہ دار پر لٹکوا دے۔ تو فرمایا اس لیے صبر کرو اللہ کے ہر حکم پر اور اس کی مرضی کے مطابق۔ چنانچہ ایک تو یہاں سے صبر کا پتہ، دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی نادم ہوتا ہے اپنی غلطی پر تو اللہ اس سے کہیں زیادہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے انی کنت من الظالمین کہا، اللہ تعالیٰ پہلے سے بھی مہربان ہو گیا کہ فرمایا فجعلہ من الصالحین فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، رب نے ان کو چن لیا اور انہیں صالحین میں سے بنا لیا۔ اور تیسرا مسئلہ یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ جل جلالہ و عمن والہ کی طرف عاجزی کرنا یہ اکرام اور عزت پانے کے لیے سب سے بڑا وسیلہ ہے کہ آدمی جتنا اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے بلند درجہ عطا فرماتا ہے، اور جو بھی کوئی بلند درجہ پانا چاہے تو اسے چاہیے کہ انبیاء کرام اور پہلے جتنے یعنی ان کی قومیں ہوئی ہیں ان کے واقعات سے سبق حاصل کرے، اور سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی اسی طرح سے اصلاح کرے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اے محبوب یہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پھسلا دیں اپنی آنکھوں کے ساتھ، لما سمعوا الذکر، خاص طور پر جب کہ آپ سے ذکر کو سنتے ہیں، یعنی ویسے تو آپ کو دیکھ کر ہی یہ جل بھن جاتے ہیں اور بڑا گھور گھور کے دیکھتے ہیں، خاص طور پر جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ قرآن پڑھتے وقت تو بالکل آپ کے سخت مخالف ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑا گھور گھور کے دیکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ یہ مجنون ہے، کیسے لگا ہوا ہے معاذ اللہ۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ جس قرآن کو سن کر وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے والا مجنون ہے، وہ قرآن تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت بن کے آیا ہے، وہ تو سب کے لیے ذکر اور موجب اصلاح بن کے آیا ہے۔ تو جس وقت وہ قرآن سب کے لیے ذکر اور نصیحت ہے، تو جس پر وہ قرآن نازل ہوا ہے اور جسے اللہ نے خود وہ قرآن پڑھایا ہے، تو وہ آقا کتنی شان والا ہوگا، اس سے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچ سکے گا۔ مگر یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی طرح سے نقصان پہنچا سکیں۔ ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم، آنکھوں کے ساتھ نقصان پہنچائیں۔ کیا مطلب؟ ویسے تو ان کا بس چلتا نہیں کہ اس وقت ہی آپ پر حملہ آور ہو جائے فوراً جبکہ آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، مگر یہ نظریں گھور گھور کے دیکھتے ہیں، غضب کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غضب سے آپ کو دیکھ کے آپ کے پاؤں متزلزل کر دیں کہ آپ ڈر جائیں کہ پتہ نہیں یہ ہمیں کھا جائیں گے۔ لیکن اے محبوب ان سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یا اس نظر سے مراد نظر بد کا لگ جانا، چنانچہ جمہور نے یہی قول کیا ہے کہ بنی اسد میں کچھ لوگ تھے جو بڑی بری نظر ان کی لگتی تھی، اور بے شمار احادیث کریمہ ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے لگ جانے کا ارشاد فرمایا، العین حق، نظر کا لگنا حق ہے، العین یدخل الجمل فی القدر ویدخل الرجل فی القبر، نظر لگا کے اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچایا جا سکتا ہے اور بندے کو قبر تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یعنی نظر بد لگ جائے تو اچھا خاصا اونٹ جو ہے وہ مر سکتا ہے، اور آدمی جو ہے وہ بھی موت کے منہ میں جا سکتا ہے۔ جس طرح قتل یہ سبب ہوتا ہے آدمی کے مرنے کا، نظر بد بھی آدمی کے مرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو فرمایا یہ نظر بد آپ کو لگاتے ہیں۔ بنی اسد کے لوگ وہ ایان کہلاتے تھے، عین کے معنی نظر، ایان نظر لگانے والے، اور وہ اگر کسی کو ہلاک کرنا چاہتے تو 3 دن تک بھوکے رہتے، ان کا کوئی بھی فرد 3 دن تک بھوکا رہتا، اور پھر اس کے بعد جس کو ہلاک کرنا ہوتا تو اس کو نظر لگاتے اور کہتے کہ ایسا حسین و جمیل تو میں نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، اور گھور کے اسے دیکھتے تو بس وہ اسی وقت مر جاتا۔ حتیٰ کہ کسی درخت موٹے، کسی اونٹ موٹے کو دیکھتے تو وہ اونٹ جو ہے وہ فوراً گر جاتا، اور آدمی کسی کو دیکھتے تو وہ بھی اسی وقت بیمار ہو جاتا، یہاں تک کہ انہیں خواہش ہوتی کہ ہم گوشت کھائیں تو اچھے خاصے موٹے تازے جانور کو، گائے ہو یا اونٹ ہو، اس کو وہ نظر لگاتے اور نظر لگا کے کہتے بھی یہ تو بڑا اچھا ہے، بہت خوبصورت، ایسا تو میں نے آج تک کوئی دیکھا ہی نہیں۔ بس نظر لگا کے فوراً پھر اپنی لونڈی کو بلایا، کہا یہ پیسے لے جاؤ، پیچھے پیچھے جاؤ ان کے گھر، ابھی وہاں سے یہ اس کا گوشت کاٹیں گے اور فروخت کریں گے تو گوشت لے کے آؤ کہ ہم جو ہے آج گوشت پکا کے کھائیں گے۔ وہی ہوتا، لونڈی بعد میں پہنچتی، اونٹ پہلے گھر پہنچتا تو وہ گرا پڑا ہوتا اور وہ فوراً اس کو ذبح کرنے کے لیے وہ شروع ہو جاتے۔ تو اتنے وہ نظر لگانے میں مشہور تھے۔ تو انہی لوگوں کو قریش مکہ نے خریدا، ان کو پیسے دیے اور انہیں کہا کہ تم کسی طرح معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگاؤ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظر کے ذریعے سے تم ختم کر دو، منہ مانگا ہم تمہیں انعام دیں گے۔
تو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے فرمایا یہ ارادہ تو اس طرح کرتے ہیں کہ لا یزلقونک بابصارہم، اپنی نظریں لگا کے تمہیں جو ہے وہ تباہ کر دیں، لیکن فرمایا لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، اور کہتے ہیں کہ یہ مجنون آدمی ہے کہ ہر وقت قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، حالانکہ ما ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن جو ہے وہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، قرآن کو ہم نے شفا بنایا ہے، تو قرآن پڑھنے والے پر یہ نظر لگائیں اور تکلیف پہنچائیں، ایسے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ حسن بصری قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے، وہ اسی آیت کو پڑھ کے اسے دم کرے تو اللہ اس کی نظر کو دور کر دے گا اور اسے شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ اسرار محمدیہ میں ہے کہ یہ آیت نظر کو دفع کرنے کے لیے اپنے اندر خصوصیت رکھتی ہے، چاہے اسے لکھ کے تعویذ بنا کے گلے میں ڈالا جائے، یا اس کے پانی سے جس آدمی کو نظر لگی ہو اسے نہلایا جائے، یا اس کے پانی کو اسے پلایا جائے، ہر حال میں اس کے لیے یہ شفا کا ذریعہ ہوگی۔ اور نظر کا اثر جو ہے یہ بالکل حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر جو ہے وہ بالکل حق ہے، اور فرماتے ہیں دیکھو سانپ جو ہے اس کی نظر اتنا اثر رکھتی ہے کہ وہ بینا آدمی کو نابینا کر دیتا ہے۔ بعض سانپ ایسے ہیں کہ وہ صرف کسی آدمی کی آنکھوں کو دیکھے نا تو ان کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، اب اتنی دور سے ان کی نگاہ کا یہ اثر ہے، تو کیا اللہ والے کی نگاہ میں ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنی دور سے نگاہ کرے اور وہ فوراً ہی دوسرے کی کایا کو پلٹ دے؟ میں نے غالباً پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، ابھی صوفی برکت علی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو کونچ پرندہ ہوتا ہے یہ سردیوں میں افغانستان کی طرف سے ادھر نکل آتا ہے پاکستان کی طرف، کیونکہ ادھر جو سردی بڑی ہوتی ہے، اور جب ادھر سے یہ آتا ہے تو اپنے انڈے اتار کے وہاں رکھ کے آتا ہے، اور سردی کی وجہ سے خود تو بچ جاتا ہے اور ادھر آ جاتا ہے، مگر ادھر آ کے یہ بیٹھ کے یہاں سے اپنی نظر اور توجہ جو ہے وہ انڈوں کی طرف کرتا ہے، تو اتنی دور یہاں بیٹھے ہوئے اس کی نظر اتنی مؤثر ہوتی ہے کہ اس کی ہیٹ وہاں انڈے کو پہنچتی ہے اور اس سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب یہ واپس جاتا ہے تو بچے پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، اگر اللہ جل جلالہ و امن والہ ایک پرندے کی نگاہ میں اتنی تاثیر رکھ دیتا ہے تو کیا غوث پاک کی نگاہ میں یہ تاثیر نہ ہوگی کہ وہ چور پر نظر ڈالیں تو اسے ولی اللہ بنا دیں؟ یقیناً اللہ والے کی نگاہوں میں بھی اللہ نے ایسی تاثیریں رکھی ہیں، اور یہ بے شمار احادیث کریمہ یہاں پر موجود ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت حسنین کریمین کو نظر کا دم رکھا کرتے تھے ان کلمات کے ساتھ کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ وعین اللامہ، ان الفاظ کے ساتھ سرکار خود دم کیا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں ایک دن حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، صبح کا ٹائم تھا، تو میں نے دیکھا کہ سخت درد ہے آپ کو، اور پھر میں دوبارہ اسی دن ہی تھوڑی دیر کے بعد گیا تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو بڑی تکلیف تھی آپ کو، تو آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور جبریل نے مجھے ان الفاظ کے ساتھ دم کیا ہے کہ بسم اللہ ارقی کا من کل شیء یؤذی کا من کل عین وحاسد اللہ وحاسد اللہ یشفی کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اس دم کرنے سے مجھے افاقہ ہو گیا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ دم درود یہ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے سننے والوں کو، اور جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ولی اللہ کی پھونک میں کوئی اثر نہیں ہے یا تعویذات میں کوئی اثر نہیں ہوتا، تو وہ قرآن و حدیث کے خلاف اپنا ایک دعویٰ رکھتے ہیں۔ الغرض کافی ساری تفصیل ہے آگے، جس کا لب لباب صرف یہ ہے کہ نظر لگ سکتی ہے، جس طرح بری نظر لگ سکتی ہے اسی طرح اچھی نظر بھی لگتی ہے۔ کچھ پرندوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھو پرندوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ایک پرندہ جو ہے مثلا جسے الو کہا جاتا ہے،
وہ دن میں باہر نہیں نکلتا اس وجہ سے کہ مجھے کوئی نظر نہ لگا دے، حالانکہ کبھی شکل ہوتا ہے، مگر وہ اپنے حسن پر اتنا اسے ہوتا ہے کہ میں اگر دن میں باہر نکلوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی نظر لگا دے۔ اور ایک پرندہ ہے کرکی جسے کہا جاتا ہے، لمبی گردن والا ہوتا ہے، تو وہ زمین پر دونوں پیروں سے نہیں بیٹھتا، ایک پیر سے بیٹھتا ہے۔ دو پیروں سے بیٹھے تو وہ کہتا ہے مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں زمین پھٹ نہ جائے اور میں اس کے اندر دھس نہ جاؤں۔ اور ایک تیسرا پرندہ ہے کہ وہ پانی کے کناروں پر، نہروں پر، دریاؤں پر، ان پر ہوتا ہے اور اسے مالک حزین کہا جاتا ہے۔ تو وہ پرندہ بھی اسی طرح لمبی گردن والا ہوتا ہے، کونج کی طرح ہی۔ وہ ایسا ہے کہ وہ رج کے پانی نہیں پیتا، بلکہ اپنے آپ کو پیاسا رکھتا ہے کہ مجھے پیاس برداشت کرنے کا ملکہ میرے اندر پیدا ہو، یہ تجربہ ہو جائے، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں کبھی پانی نہ ملے تو میں پیاس کی وجہ سے مر نہ جاؤں۔ تو یہ جس وقت پرندوں کے اندر اتنی عقل اور اتنی سمجھ اللہ نے رکھی ہے تو فرمایا پھر انسان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اور اصل میں فرماتے ہیں مفسرین کہ اس میں جو انسان کے سمجھنے کے لیے ہے وہ اشارہ ہے اس طرف کہ پہلا الو جو ہے وہ خود پسندی رکھتا ہے اپنے اندر، کہ ہے بالکل کبھی، اور کہتا ہے میرے جیسا حسین کوئی نہیں، اور اس وجہ سے پاگل جو ہے وہ دن کے چاندنے سے وہ محروم ہے۔ تو انسان بھی خود پسندی کا عیب اپنے اندر پیدا نہ کرے ورنہ نور سے محروم رہے گا۔ اور دوسرا جو ہے پرندہ جو ڈر کے مارے دونوں پیر نیچے نہیں رکھتا کہ کہیں زمین پھٹ نہ جائے، اس سے جو سیکھنے والی بات ہے وہ ہے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر، کہ بندہ گناہ کرتے وقت ڈرے کہ کہیں اللہ مجھ پر پتھر نہ برسا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لیے زمین پھٹ جائے۔ یہاں بھی مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ادھر جھیل ہے کوئی، اس کے اندر کوئی ایک جگہ ہے تھوڑی سی پانی کے اندر کہ وہاں پر کوئی ایک ایسا پرندہ ہے جو دوسری جگہ کہیں نہیں بیٹھتا، تو وہ وہاں آ کے بیٹھ جاتا ہے صرف اس چھوٹے سے ٹکڑے میں، کہ اسے وہاں اطمینان ہوتا ہے۔ تو اگر یہ بات واقعی پہلے کوئی تجربے میں کسی نے دیکھی ہوئی ہے تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے ایسا ہو، کیونکہ جس طرح کرکی پرندہ دو پیروں سے نہیں بیٹھتا ہے اس ڈر کی وجہ سے، تو اسے بھی اس طرح کا کوئی ڈر ہو۔ اور تیسرا پرندہ جو ہے جو نہروں کے کناروں پر ہوتا ہے اور پیاسا رکھتا ہے اپنے آپ کو، فرمایا اس سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ انسان حریص نہ ہو، حرص کو ختم کرے۔ اگر کھانے پینے میں ہی حریص ہونا تو پھر بھی وہ اپنی صحت کو خراب کرے گا، وہ اپنے آپ کو پریشان کرے گا، اور خاص طور پر کبھی کھانے پینے کو نہ ملا تو پھر وہ مر جائے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے دو آدمی تھے، ایک بڑا موٹا تازہ اور ایک بالکل کمزور، ان دونوں کو پکڑ کے جاسوسی کے الزام میں کسی ملک میں جہاں سے وہ جا رہے تھے ایک کمرے کے اندر بند کر دیا گیا اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ 3-4 دنوں کے بعد انہیں پتا چلا کہ یہ تو بے قصور تھے۔ جب دروازہ کھولا تو وہ موٹا آدمی جو تھا تکڑا وہ مرا پڑا تھا اور وہ جو کمزور تھا وہ زندہ تھا۔ چنانچہ لوگ بڑا تعجب کرنے لگے کہ یہ جو طاقتور تھا یہ مر گیا اور کمزور جو ہے وہ بچ گیا۔ تو ایک دانا آدمی وہاں تھا، اس نے کہا نہیں، اگر اس کے خلاف ہوتا تو پھر تعجب کی بات تھی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہ موٹا جو تھا نا اس نے کبھی بھوک کو برداشت ہی نہیں کیا تھا، تو جب اسے بھوک لگی تو نہیں برداشت کر سکا، مر گیا۔ اور وہ جو کمزور تھا وہ تو اکثر بھوکا رہتا تھا اور بھوکوں کو برداشت کرتا تھا، اس لیے اس نے بھوک کو برداشت کیا اور اس پر یہ موت طاری نہیں ہوئی۔ تو آدمی جتنا اپنے آپ کو مشقت میں رکھے اور اس طرح سے حرص سے اپنے آپ کو بچائے اتنا ہی وہ اپنی گویا کا حفاظت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان۔ اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك وحب حبيبك الكريم
اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.